طرح کے جدید جو ہے نا مسائل وہ آج کل ہر بندے کو پیش آ رہے ہیں. چونکہ ہم جدید ترقی یافتہ دور کے اندر ہیں، اس لیے ہمارا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، مطلب مصنوعی باربیکیو فاسٹ فوڈ جو ہے نا ہمارا زیادہ ہے. اس لیے معدے کی پریشانی تو ہر بندے کو تقریباً ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہو. تیز مسالہ جات کا استعمال اور مرگن غذائیں، جس کی وجہ سے ہمیں عجیب عجیب جو ہے نا وہ پیٹ کی بیماریاں لگی ہوئی. تو اب ایسا بندہ جس کو قطرے آتے ہوں یا اس کے پیٹ سے جو ہے نا وہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، تو وہ بندہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس کے لیے شریعت نے کیا ایک قاعدہ قانون مقرر کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے؟ تو محترم سامعین، ایسا بندہ جس کو قطرے بار بار آتے ہوں یا اس کو جو ہے نا ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، تو ایسا بندہ معذورین کے حکم کے اندر آ جائے گا. اور معذورین کا حکم یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. معذورین کا حکم شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت کے اندر ایک مرتبہ وضو کریں گے، پھر اس سے وہ اس وقت کے اندر جو بھی عبادت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس کو چاہے اس کا وضو ٹوٹا ہو نہ ٹوٹا ہو، کچھ بھی ہوا ہو نہ ہوا ہو، اس کو دوسرے وقت کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. مطلب عام تندرست انسان تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر فرض کرو اس نے جو ہے نا وہ عصر کے لیے وضو کیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس نے مغرب کی نماز بھی اس سے پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی اس سے پڑھ لی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معذور شخص کا مغرب کے لیے اور عشاء کے لیے ہر صورت نیا وضو کرنا ضروری ہے. اچھا، اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص معذور کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی مرتبہ تو اسے کوشش کرنی پڑے گی پتہ چلانے کے لیے. وہ کیسے کوشش کرے گا؟ وہ کوشش اس طرح کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ اس نے وضو کر کے وہ نماز پر فرض کر لو جو ہے نا مغرب کی نماز کا وقت ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان کم وقت ہوتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے. تو اب اس نے جو ہے نا وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کی، لیکن ابھی اس کے ایک رکعت، دو رکعت یا تین رکعتیں اس نے پڑھی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرا تھا کہ اس کا جو ہے نا وہ ہوا خارج ہو گئی یا اس کا جو ہے نا وہ پیشاب کا قطرہ نکل آیا. پھر وہ دوبارہ سے وضو کر کے آیا، پھر اس نے نماز کیا جو ہے نا وہ نیت باندھی، لیکن پھر ایسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی. بار بار وہ وضو کر کے آ رہا ہے، بار بار اس کی ہوا خارج ہو رہی ہے یا بار بار اس کے قطرے جو ہے نا وہ نکل رہے. تو اب یہ شخص معذورین کے حکم میں، معذور کے حکم میں ہے. اب اس کے لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ یہ شخص ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا. اس وضو کے ساتھ پھر اس وقت کے اندر، نماز کے وقت کے اندر، جیسے فرض کرو ہم نے مغرب کا وقت ڈیڑھ گھنٹہ لگایا، اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ عبادت کر سکتا ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن یہ اس صورت میں اس قطرے کی وجہ سے یا اس ہوا خارج ہونے والا معذور ہے یا قطروں والا معذور ہے، تو قطرے نکلنے سے اس کی، فرض کرو وہ قطروں کی بیماری ہو شخص کو، ہم نے اس کے اوپر حکم لگایا معذور کا قطروں کی بیماری کی وجہ سے، تو اب اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اگر اس کا قطرہ نکلتا ہے تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا اور کوئی نواقض وضو میں سے کوئی ایسا جو ہے نا وہ عمل اس کو لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا عام لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی ٹوٹ جائے گا. ہاں، صرف قطرے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ایسے ہی وہ شخص جو فرض کرو اس کے جو ہے نا ہوا خارج ہوتی ہے، اس کو گیس ہے اس کے پیٹ کے اندر، میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہمارا کھانا پینا چونکہ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ علت ہے، بیماری ہے، تو اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے. اب اس کے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت کے اندر، اتنے وقت کے اندر. ہاں، اگر اس کو قطرہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کو معذور، شریعت نے اس کو معذور قرار دیا تھا صرف ہوا خارج ہونے کی وجہ سے. تو ایسے شخص کو پہلی مرتبہ تو غور و خوض کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑے گی، لیکن ہر دفعہ میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جی اب میرے اوپر میں اتنا درست ہو چکا ہوں کہ نہیں ہو چکا ہوں کہ بھی میری ہوا خارج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا میرا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. کیونکہ ہر مرتبہ دیکھے گا تو اس طرح تو اس کو جو ہے نا وہ بڑی پریشانی کے اندر وہ بندہ مبتلا ہو جائے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان پر اس کی حیثیت، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا.
تو اس طرح اگر وہ بار بار دیکھے گا، چیک کرتا رہے گا کہ جی میں معذور ہوں یا نہیں ہوں، تو اس طرح تو اس کے بہت سے کاموں کے اندر حرج ہو جائے گا، وہ تو پھر وضو ہی کرتا رہ جائے گا۔ تو بھئی ایسے شخص کے لیے جس کی ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو، ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو، مطلب کبھی آپ کو قطرے آگے یا کبھی آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو پھر آپ نئے سرے سے وضو کر کے کر لیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسلسل ہی یہ مسئلہ رہتا ہے، مسلسل یہ گیس کی بیماری ہے، اکثر جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا چونکہ چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ گیس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے یہ پھر جو ہے نا وہ رخصت دی ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر صرف ایک مرتبہ وضو کر کے اس سے جو ہے نا وہ نماز یا روزہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں یا اور ذکر اذکار جو بھی کچھ کرنا چاہیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا، فرض کرو جیسے مثال کے طور پہ اب مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے، جی فرض کر لیں ہم 8 بجے ختم ہو رہا ہے، عموماً اب جو ہے نا عشاء کی اذان تقریباً 8 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے، 8 بجے ختم ہو رہا ہے، تو جیسے ہی 8 بجیں گے ویسے ہی اس شخص کا وضو ختم ہو جائے گا، چاہے اس کا قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، چاہے اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ گویا یوں سمجھ لے نواقض وضو جو شریعت نے ایک فقہائے کرام نے ایک مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کر، ان کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اوپر نواقض وضو میں سے ناقض وضو یہ بن جائے گا کہ اس کا جو ہے نا وقت گزرنا، وقت کی لمٹ کا پورا ہونا، اسی سے اس کا وضو خارج ہو جائے گا۔ پھر اب عشاء کے لیے جب اس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو نئے سرے سے وضو کرے گا، چاہے اس کا مغرب کے وضو کے بعد جو ہے نا اس کا قطرہ خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا شریعت نے رخصت دی ہے اس شخص کے لیے۔ تو اور بھی اگر کوئی کسی اور کو کسی اور قسم کی بیماری ہو تو اس کے لیے بھی شریعت نے یہی حکم رکھا ہے، وہ معذورین کے حکم ہے، سلسلے بول کے حکم میں وہ آ جاتا ہے۔ اور یہ قطروں کا اور گیس کا جو ہے نا خاص طور پہ یہ موجودہ دور کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو یہ پریشانی ہے، یہ بیماری لاحق